ایک ایسی قوم جس نے گناہ کی ہر حد پار کر دی اور پھر آسمان سے وہ فیصلہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ جبرائیل علیہ السلام کا وہ ایک پیر اور پوری بستی کا نشان عبرت بن جانا۔ دل تھام کر دیکھیے اس واقعے کی مکمل داستان۔ تاریخ کے اوراق پلٹی تو ہمیں ایک ایسی بستی ملتی ہے جو ہریالی اور خوشحالی میں اپنی مثال اب تھی۔ یہ صدوم کی بستی تھی جو آج کے اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھی۔ یہاں کے باسی مال و دولت میں کھیل رہے تھے لیکن ان کے دل بنجر ہو چکے تھے۔ یہ لوگ تجارت کے بہانے مسافروں کو لوٹتے اور اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے۔ اسی تاریکی میں اللہ نے روشنی کی ایک کرن بھیجی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت اور نبوت۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ اب نے اپنے چچا کے ساتھ عراق سے ہجرت کی اور اللہ کے حکم سے صدوم کی بستی میں قیام فرمایا۔ اللہ نے اب کو نبوت سے سرفراز کیا تاکہ اب اس بھٹکی ہوئی قوم کو راست پر لا سکے۔ حضرت لوط نے تنہا اس معاشرے کی برائیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جہاں گناہ کو ہنر سمجھا جاتا تھا۔ قوم لوط کا انوکھا اور گھناؤنا گناہ۔ صدوم کے لوگ ایک ایسی برائی میں مبتلا ہو گئے تھے جو اس سے پہلے کائنات میں کسی نے نہ کی تھی۔ وہ اپنی فطری خواہشات کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف رغبت کرتے تھے۔ یہ گناہ نہ صرف اخلاقی طور پر گرا ہوا تھا بلکہ انسانی نسل کی بقا کے بھی خلاف تھا۔ حضرت لوط نے انہیں بار بار ٹوکا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ حضرت لوط کی درد مندانہ تبلیغ۔ اب دن رات ان کی محفلوں میں جاتے اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے۔ اب فرماتے میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا پیغام رسان ہوں، مجھ سے ڈرو اور اللہ کی اطاعت کرو۔ مگر قوم کے سرداروں نے جواب دیا، اے لوط، اگر تم اتنے ہی پاک باز ہو تو ہماری بستی سے نکل جاؤ، ہمیں تمہاری نصیحتوں کی ضرورت نہیں۔ ان کی ضد نے انہیں سچائی سے اندھا کر دیا تھا۔ سرکشی کی انتہا اور عذاب کا مطالبہ۔ جب نصیحت کے تمام دروازے بند ہو گئے تو قوم نے الٹا حضرت لوط کو دھمکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قوم لوط نے اپنی بربادی کے پروانے پر خود دستخط کر دیے۔ حضرت لوط نے نہایت رنجیدہ ہو کر دعا کی، اے میرے رب، اس مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ فرشتوں کی انسانی روپ میں آمد۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی کی پکار سن لی۔ 3 جلیل القدر فرشتے جن میں حضرت جبرائیل بھی شامل تھے نہایت حسین اور خوبرو نوجوانوں کی شکل میں زمین پر اترے۔ وہ پہلے حضرت ابراہیم کے پاس گئے اور انہیں بیٹے کی خوشخبری دی، پھر بتایا کہ اب ہم صدوم کی بستی کو الٹنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے لوط کی فکر کی تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ اپنے نبی کو بیٹیوں کی طرح قوم کی عورتوں کی پیشکش۔ حضرت لوط کی بیوی جو ایمان نہیں لائی تھی، اس نے چپکے سے باہر جا کر بستی والوں کو بتا دیا کہ آج لوط کے گھر ایسے نوجوان آئے ہیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ تھوڑی ہی دیر میں بدبخت لوگوں کا ہجوم گھر کے باہر جمع ہو گیا۔ حضرت لوط نے دروازے سے ان سے التجا کی، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں قوم کی عورتیں ہیں، ان سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ فرشتوں کا اپنی حقیقت ظاہر کرنا۔ لوگوں نے جواب دیا، لوط، تم جانتے ہو ہمیں عورتوں کی حاجت نہیں اور تمہیں معلوم ہے ہمیں کیا چاہیے۔ وہ دروازہ توڑنے ہی والے تھے کہ حضرت جبرائیل نے سکون سے فرمایا، اے لوط، فکر نہ کرے، ہم اب کے رب کے قاصد ہیں، یہ لوگ اب تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اسی لمحے جبرائیل نے اپنے پر کا ایک کونا ان کی طرف کیا اور وہ تمام لوگ جو باہر کھڑے تھے فوراً اندھے ہو گئے۔ رات کے آخری پہر ہجرت کا حکم۔ فرشتوں نے حضرت لوط کو ہدایت دی کہ اے اللہ کے نبی، رات کے کسی حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ ساتھ ہی یہ سخت حکم ملا کہ تم میں سے کوئی بھی پیچھے موڑ کر نہ دیکھے ورنہ وہی عذاب اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ صرف اب کی بیوی کو چھوڑنے کا حکم ہوا کیونکہ وہ گنہگاروں کی ہمدرد تھی۔ صبح کاذب اور عذاب عظیم کا آغاز۔ جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی اللہ کا قہر ٹوٹ پڑا۔
ایک ایسی ہولناک چنگھاڑ اٹھی جس نے ان کے دلوں کو چیر کر رکھ دیا۔ آسمان سے کالے رنگ کے پتھروں کی بارش شروع ہوئی جو آگ میں تپائی گئے تھے۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس کے سر پر وہ گرنا تھا۔ پوری بستی میں آہ و بکا مچ گئی، لیکن اب توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔ زمین کا الٹ جانا اور عبرت ناک انجام۔ حضرت جبرن نے اپنا پر بستی کی بنیادوں میں ڈالا اور پوری زمین کو اٹھا کر فضاؤں کی بلندیوں تک لے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں سنی۔ پھر اس پوری بستی کو اوپر سے نیچے کی طرف الٹ دیا گیا۔ وہ بلند و بالا مکانات اور باغات ملبے کا ڈھیر بن گئے اور قوم لوط کا نام و نشان مٹ گیا۔ بحرین مردار، ڈیڈ سی کی گواہی، جس جگہ یہ بستی آباد تھی وہاں آج بحرین مردار واقع ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پانی کی نمکینی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی مچھلی یا پودا زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسے مردہ سمندر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں موت کا سناٹا ہے۔ یہ جگہ رہتی دنیا تک ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو اللہ کی حدود کو پار کرتے ہیں اور فطرت کے خلاف چلتے ہیں۔ قرآن کا پیغام اور موجودہ دور کے لیے سبق۔ قرآن مجید میں یہ قصہ بار بار اس لیے دہرایا گیا تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عذاب ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو بے حیائی سے بچائیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک انتباہ ہے کہ جب برائی عام ہو جائے تو اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ دوستو، اگر اس واقعے نے آپ کے دل کو چھوا ہو اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ایسی ہی ایمان افروز اور تاریخی واقعات کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔